یہ ہیں جناب ہماری قوم کے لیڈر جو مدینہ ریاست بنا دیں گے۔ ذرا ان کا بیان سنیے۔ جب ایران گئے ہیں تو کہنے لگے کہ ہم نے اس مزار سے اپنے دورے کا آغاز کیا ہے، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، سنیے ذرا۔ ہم اپنے آپ کو بڑے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم نے آج ادھر سے اپنا دورہ شروع کیا امام رضا کے مزار سے، لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش ہے دیکھیے کہ ہم اپنے دیکھ لیجئے، یہ مزار سے دورہ شروع کرنے والے یہ ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ ان کو انشاءاللہ کا مطلب نہیں آتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، بھائی اللہ تو چاہتا ہے تم شرک اور کفر نہ کرو، اور یہ تو خیر یعنی کوئی مذہبی لیڈر نہیں ہے۔ اس سے پہلے مفتی محمود صاحب اپنے دورے کا آغاز علی جویری کی قبر سے کر چکے ہیں، حلوہ انہوں نے بانٹا تھا۔ مودودی صاحب کی زندگی کے اندر پروفیسر غفور نے چادر چڑھائی تھی جا کے برامام، اور کہا کہ اگر مجھے یہاں کامیاب کرو تو یہ سڑکیں جو راولپنڈی سے آ رہی ہیں وہ بھی اس طرح چوڑی کر دوں گا جس طرح اسلام آباد کی سڑکیں ہیں۔ تو اللہ کے بندو دیکھ لو، یہ سب اسی شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ان کے اوپر ذلت اور خواری ہے، اور پوری دنیا میں ان کی جگ ہنسائی ہے، اور ان کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں، کبھی مہنگائی کی صورت میں، کبھی افراتفری، جنگیں اور پارٹی بازی، لعن طعن، سیلاب، طوفانی بارشیں، اور کیا کچھ ان کے اوپر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف واپس لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ان کا اصلی جرم ہے، اصلی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، ان کے ایمان کے اندر خرابی ہے۔ اسی وجہ سے گنج شکر کے مزار پر جا کر انہوں نے بیگم صاحبہ کے ساتھ وہاں جا کے ماتھے ٹیکے تھے، پھول چڑھائے تھے، اور جنتی دروازہ بھی دنیا کے اندر جو اصل میں جہنمی دروازہ ہے اس کے اندر سے گزرے ہیں۔ تو یہ سارا شرک ان کے اندر موجود ہے۔ یا علی مدد کا پٹا انہوں نے اپنا پہنا تھا کسی محفل کے اندر۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، یہ کیسے دین اسلام کو لے کے آئیں گے؟ سارے لگے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی شرک کے ساتھ ان کے رابطے ہیں۔ آج کوئی ایک انچ زمین ایسی نہیں جہاں کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، اور یہ سارے اندر اندر شرک اور کفر کے ساتھ جو اللہ کے لیے گالی ہے، اللہ کو گالی دینے والے یہ مدینہ ریاست بنائیں گے، کوئی کہتے نظام مصطفیٰ نافذ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے انسانوں کو بچائے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ جو زندہ ہیں ان کے لیے تلافی کا موقع ہے، سچی توبہ کریں اس قبر پرستی سے، گنبد پرستی سے، جمہوریت پرستی سے، پیر پرستی سے، تعویذ پرستی سے، اور امیر پرستی سے، اور رسم و رواج سے، جو بھی ان کے اندر شرک و کفر ہے سے توبہ کریں۔ لیکن جو مر گئے ہیں ان کے لیے اب تلافی کا کوئی موقع نہیں ہے بھائی، چاہے وہ یا علی مدد کے نعرے لگانے والے ہوں، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والے ہوں، عرس اور میلے والے ہوں، چڑھاوے والے ہوں، واسطے وسیلے والے ہوں، رکوع اور سجدے والے ہوں، اب ان کے لیے کوئی تلافی کا موقع نہیں ہے۔ اس لیے جو زندہ ہو توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔ پھر سنیے ذرا۔ لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش ہے میری حکومت کی کہ ہم اپنے ایران سے، پاکستان کے، آپ ہمارے ہمسائے ہیں، اور یہ میرا دورہ بھی اس لیے ہے کہ ہم اپنے تعلقات مضبوط کریں۔ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جی اپنی ڈیلیگیشن کی طرف سے۔ ہمارے لیے بڑی آج ہم اپنے آپ کو بڑے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم نے آج ادھر سے اپنا دورہ شروع کیا امام رضا کے مزار سے۔